اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 18 اشارہ 80 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے۔ پہلے 5 صفحے آپ نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں تھی سورۃ البقرہ کی، اور اگلے 5 صفحے QC3 میں پڑھے گئے جس میں 39 آیتیں تھیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے ہم نے QC4 میں پڑھے جس میں 29 آئے تھے، اور اب آخری 5 صفحے پہلے پارے کے ہم اس وقت QC5 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 36 آیتیں ہیں۔ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی 141 آیتیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس QC5 میں مکمل کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں جی اشاروں کی طرف۔ تو 16ویں صفحے سے یہ شروع ہوتا ہے QC5۔ تو 16ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ پلیز آپ لوگ اسے دہرا دیجئے۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ 17ویں صفحے کے اشارے بھی دہرا دیجئے پلیز۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ ان کے مختصر اشارے 16ویں صفحے کے۔ نسخ سوال، خواہش جنت۔ 17ویں صفحے کے۔ یہود و نصارہ، ظالم عیسائی، بے علم۔ گڈ۔ تو چلتے ہیں 18ویں صفحے کی طرف۔ اس کا پہلا اشارہ ہے راضی نہ ہو یہود و نصارہ، دوسرا بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، تیسرا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، چوتھا ہے بیت اللہ اور شہر مکہ۔ تو ان کو بھی جو ہے دہرا دیجئے 18ویں صفحے کے اشارے۔ راضی نہ ہو یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم کی آزمائش اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ کے مختصر اشارے صفحہ 18 کے۔ راضی، بنی اسرائیل، ابراہیم، بیت اللہ۔ ہم نے جو ہے پہلے 2 اشارے پڑھ لیے تھے پچھلے ہفتے۔ اس ہفتے ہم یہ اگلے 2 جو ہے تیسرا اور چوتھا پڑھیں گے، اور اس طرح ہمارا پیج 3 جو ہے وہ صفحہ تیسرا پورا ہو جائے گا، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کا مڈ کوئز ہے۔ تو تیسرا اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حضرت ابراہیم کی فرما برداری اور ان کے خلوص کی جانب متوجہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ایمان و عقیدہ اور کامل اطاعت و فرما برداری کی بنا پر دنیا بھر میں امامت سے نوازا۔ اگر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو تم اللہ کے انعامات و احسانات سے محروم ہو جاؤ گے۔ بنی اسرائیل چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو یہ یاد دہانی کرائی گئی اور بتایا گیا کہ تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو تم اللہ کے انعامات و احسانات سے محروم جاؤ گے۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک یاد دہانی تھی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی اور شہر مکہ کو آباد کیا تھا، اس لیے وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو آج کی یہ آیت ہے جی، آپ میں سے جو اسے تلاوت کرنا چاہے پلیز ہینڈ ریز کیجئے۔ اوکے، سدرا اجاز آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔
اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا اور میری اولاد کو بھی۔ اس نے فرمایا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ ظالموں کو نہیں پہنچتا، کو نہیں پہنچتا ظالموں اور تک پہنچتا میں سسٹر کیا فرق ہے؟ ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا، دونوں فکروں میں کوئی فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں تک، اس کا مطلب ہے ان تک پہنچا لیکن انہیں نہیں پہنچا، ان سے پہلے جتنی چیزیں ہیں ان تک جتنی ہیں ان تک پہنچتا ہے، خود ان کو نہیں پہنچا۔ اور ان کو پہنچا کا مطلب ہے خود پراپرلی اس جس بندے کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس کو پہنچا۔ ترجمے میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں جا رہا تھا، مختلف مفسرین نے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہیں، وہ ان کے اپنے اپنے حساب سے صحیح ہوں گے، لیکن میں تو ایک عام دو جملوں کا وہ متوازنہ کر رہا تھا کہ دو جملے اگر ہم یہ اس طرح کہیں تو ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ میں کسی کو غلط صحیح نہیں کہہ رہا کہ کون صحیح ہے غلط، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرق پڑتا ہے سمجھ میں، ان ایک زیر زبر سے جیسے فرق پڑتا ہے عربی میں، اسی طرح ان جملوں کے اندر جو ہے یہ کو، کے، تک وغیرہ یہ خاص مخصوص لفظ ہوتے ہیں، یہ فرق کر دیتے ہیں۔ چلیے جی آتے ہیں ہم اپنے الفاظ کی شناخت کی طرف۔ وا جو ہے یہ حرف ہے، از اور ازا یہ دونوں جو ہے کیا ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ میں تو بھول گیا۔ ظرف۔ اسم ہے، اسم ظرف ہے۔ اسم ہے اور ظرف ہے، زمانے یا وقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ابتلا، ابتلا کیا ہے بھائی؟ فعل ماضی فعل ماضی ہے، لیکن یہ تو بہت سارے لفظ ہیں، تین حرفی ہے ہی نہیں، تو یہ پھر کیا مزید فی کا ہے باب مزید افعال سے۔ چار حرفی ہے؟ باب افعال سے کیسے آپ نے بتا دیا؟ پہلے تو اس کے افتعال سر، باب افتعال۔ ہاں 5 حرفی ہے تو باب افعال نہیں ہوا، باب افعال کے لیے 4 حرف چاہیے، یہ تو 5 حرفی لگ رہا ہے مجھے، الف با تا لام اور یا، تو 5 حرفی جو ہے الف اور تا باب افتعال ہوگا۔ اختلافہ اس کا پیٹرن ہے۔ آگے ہے جی ابراہیم، یہ کیا ہے بھائی؟ اسم، اسم۔ اس میں صبر کیوں آ رہا ہے؟ یہ سر نصب یہ کے غیر حالت میں مبنی ہے سر۔ غیر منصرف ہے، غیر منصرف اسم پہ زید نہیں آتی ہے، تو اس لیے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ یا تو ہمیشہ پیش آئے گا یا زبر آئے گا۔ ابراہیم و ابراہیم ابراہیم، اسماعیل و اسماعیل اسماعیل۔ غیر منصرف اسما کی ایک تعریف یہ بھی ہے، وہ تمام اسما جو غیر عربی ہیں، جو عربی اصل نہیں ہے نام، ان سب کو غیر منصرف رکھا جاتا ہے۔ یہ ابراہیم، اسرائیل، اسماعیل، یہ سارے نام جو ہیں وہ عبرانی ہے، عربی نہیں ہے، عبرانی ہے، تو لہٰذا ان کا جو ہے وہ ان کو غیر منصرف۔ آگے ہے جی ربہو، ربہو تو بہت ہی آسان سی چیز آ گئی ہے، یہ کیا ہے؟ اسم جمع ہے اور وہ ضمیر اسم ہے تو مرکب اضافی، اضافی جمع ہو گیا۔ اسم آ گیا تو دو مرکب ہوں گے، یا تو مرکب توصیفی ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا، تو یہ اب ان میں سے کون سا لگ رہا ہے؟ مرکب مرکب اضافی۔ اضافی۔ یہ مرکب اضافی ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، فا کو علیحدہ کر دیں، یہ تو حرف ہے، اتمہ، اور ہنہ، ہنہ جو ہے ضمیر ہے اس کو بھی علیحدہ کر دیں، تو سر اتمہ کیا ہے سر بکلمات، سر سر ایک حرف بکلمات ہی رہ گیا، بکلمات ہی رہ گیا۔ جی؟ اتمہ بکلمات بکلمات ہی رہ گیا لیکن سر۔ اس کے حرف 3 سے ربہ، زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب ثلاثی مجرد تو نہیں ہے۔ اب یہ مزید فی میں ہے، اب مزید فی میں ہے تو آپ بتائیں یہ کتنے حرف ہیں اور کس باب سے ہو سکتا ہے؟ سر یہ پچھلا جملہ پچھلا رہ گیا ایک درمیان میں۔ حرف رہ گیا نا سر، چار ایک لفظ۔ آتما۔ ایک لفظ جو ہے نا ربو آپ کو میں بتا دوں گا، اسے چھوڑے، پہلے آپ مجھے فاطمہ ہنہ کو میں نے چونکہ پکڑ لیا، اس کا فیصلہ کریں، پھر ہم پیچھے بھی چلے جائیں گے پھر کالماتی کے۔ چار
चार حرف میں اور حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو کون سا باب ہے جو حمزہ سے شروع اور چار؟ باب افعال باب افعال اب آ جائیں پیچھے، بی کالیماتی، بی جو ہے یہ حرف جر ہے، اس کو علیحدہ کرتے ہیں۔ اب کالیماتن، دو زیر بتا رہے ہیں کہ یہ تو اسم ہے، لیکن یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس ہے، جمع ہے۔ مؤنث آیا ہے، تو یہ آگے جو ہننا آیا ہے وہ اس وجہ سے مؤنث کا صیغہ آیا، ضمیر آئی، کیونکہ پیچھے کالیماتن جمع جو ہے وہ مؤنث کا اسم آ رہا تھا، یا جو ہے وہ مؤنث اسم کی وجہ سے ضمیر بھی مؤنث آئی ہے۔ ہننا جو ہے یہ مؤنث نون نسوان غیب کا۔ آگے جی کالا، کالا جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے، تین حرفی ہے، کمزور ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ انی، ہاں اس پہ توجہ کیجئے، انی کیا ہے جی؟ اسم فعل حرف؟ یہ جار ان حرف ہے اور یا ضمیر اسم متکلم کے لیے۔ یہ کسی نے جر کی بات کی ہے، بھائی جر کس لیے ہو گیا؟ سر یا اپنے سے پہلے ہمیشہ زیر کو قبول کرتا ہے۔ وہ جر تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو اس کی ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے۔ جر کی تو صرف دو ہی نشانی ہے، یا اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا مضاف ہوگا۔ اب ان جو ہے، ان کو آپ ثابت کریں کہ یہ مضاف ہے یا جو ہے حرف جر ہے، پھر جو ہم کہیں گے یا کے نیچے جر آ رہی ہے۔ سر پہلے تو حرف ان کا جر فیصلہ کریں کہ ان ہے کیا، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے۔ حرف حرف ہے۔ اگر یہ حرف ہے، کیا یہ حرف جارہ ہے؟ نو سر۔ نہیں سر، تو پھر ہم یہ یا کو جو ہے جر کی حالت نہیں کہیں گے۔ یہ یا کی اپنی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے نیچے زیر رہتا ہے، یہ زیر یا کی وجہ سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یا متکلم ہے یہ، تو یہ اسم ہے، ان جو ہے حرف ہے، تو یہ جو ہے کوئی اور چیز آئے گا۔ ہاں ان جو ہوتا ہے یہ اس کے بعد والا جو ضمیر یا اسم ہوتا ہے وہ اسم و ان بن سکتا ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے حرف شرط میں جا کے، جب یہ شروع تو دیکھیں گے ان جو حرف شرط ہے تو وہ اس کے بعد والا فعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہر حالت نصب میں ہوتا ہے۔ آگے چلیں، جائلو کا، جائلو کیا ہے بھائی؟ اسم فعل حرف؟ اسم فاعل۔ ویری گڈ، کا فعل۔ اچھا آج اس پہ بھی اسم بات ہو جائے۔ مذکر جائلن، جائلو، فاعل فاعل جائلو فائل فائل ہے، تو فائل تو وہ فیل ہو ہی نہیں فعل سکتا۔ ہے سر، فعل ہے جائل۔ نہیں سر، فاعل ہے۔ فائل ہے تو فائل مفعول فعل یہ تو اسم ہوتے ہیں، جائلو جائل اسم، تو یہ تو اسم ہے، اسم ہے۔ فعل کیسے ہو گیا؟ میں تو اسے فعل کی اسم کیٹیگری سے فاعل۔ نکال رہا ہوں۔ فعل کی آپ کو پہچان یہ بتائیے، پہلے حرف پہ زبر ہوگا، آخری پہ بھی زبر ہوگا۔ فاعلو اس پہ تو پیش آ رہا ہے، اسم فاعل ہے۔ اس میں فاعل ہے یا فاعل ہے تو اسم نا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فعل جی۔ کیوں نہیں ہے، یا کسی نے کہا یہ فعل ہے تو اس کو ہم نے جواب دینا ہے کہ یہ فعل اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، اس سے پہ آگے ہے کا جو ہے ضمیر اسم، جائل بھی اسم، کا بھی اسم، اسم جمع اسم، کوئی جوڑی مرکب بن گئی ہے، بنائی مرکب اضافی، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی، اس کے بعد ہے لناسی، ہاں جی یہ بھی کمپاؤنڈ ہے، جار مرکب ہے، مجرور، جار یاد مجرور مجرور ہو گیا۔ امامہ، امامہ جو ہے جس پہ دو زبر اسم، نظر آ رہے ہیں، اسم ہے۔ اسم اسم ہے اور حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے۔ نصب میں، کالا، کالا جو ہے وہی ماضی کا فعل، تین حرفی ثلاثی مجرد کمزور حرف ہے، وا حرف ہے، من، من کیا ہے جی؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ اگر یہ حرف زر ہے تو ذریتی، ذریتی پھر کیا ہوگا؟ ذریت اسم ہے اور یا جو وہ متکلم کی ہے۔ ذریتی اسم ہے اور مجرور ہے کیونکہ اس سے آگے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے۔ ہاں ذریتی مجرور اسم ہونے کے علاوہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر پورا مجرور اسم ہے فار من کے لیے، حرف جر کے لیے۔ یہ
عام طور پہ تین جب اکٹھے آ جاتے ہیں، حرف جر ہو اور اس کے بعد دو اسم ہوں، تو ان کا تجزیہ یوں ہوتا ہے کہ آخری جو اسم ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، دوسرا جو اسم ہے پہلا جسے کہیں وہ جو ہے مضاف ہوتا ہے، مضاف علیہ مل کر جو ہے مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوتا ہے حرف جر جو اس کے آگے لگا ہو، اور وہ حرف جر اپنے اس مجرور جو ہے مرکب اضافی سے مل کے پورا کا پورا مرکب جاری ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک خاص انداز ہے، بار بار ہر جگہ کثرت سے آئے گا، اس کو ایک ہی دفعہ سمجھ لیں کہ یہ من ذریتی جو ہے یہ کیا اصل میں تین چیزیں ہیں، حرف جر ہے، اسم ہے اور اسم ہے۔ حرف جر کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے، ذریتی آ گیا، یہ اس کی شرط پوری ہوگی۔ آگے ذریتی جو ہے وہ بذات خود جو ہے مضاف ہے، کیوں؟ ہلکا ہے، خفیف ہے، نہ اس پہ الف لام ہے نہ تنوین ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد یا آ رہا ہے، یا جو ہے ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، یا متکلم، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور زیر کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ ذریتی اور یا مل کے جو ہے کیا ہے مرکب اضافی۔ یہ مرکب اضافیہ پورے کا پورا کمپاؤنڈ جو ہے وہ ایک لیا جائے گا مرکب مجرور، اسم مجرور کے طور پہ لیا جائے گا پورے مرکب، اور یہ اسم مجرور اپنے جو ہے حرف جر من سے مل کے پورا مرکب کیا ہو جائے گا؟ جار مجرور۔ ایک تو جار مجرور تھا نا للناسی، دو تھے، حرف جر تھا اور اسم تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیچیدہ مرکب جاری ہے۔ پیچیدہ کا مطلب اس میں پیچیدگی ہے، یہ سیدھا سادہ نہیں ہے۔ پہلے اس کا مرکب اضافی بنے گا، مرکب اضافی کو ہم حیثیت دیں گے اس میں مجرور کی، کیونکہ جار کے بعد ہمیشہ اس میں مجرور آتا ہے۔ اس میں مجرور واحد اسم بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے ایک مرکب بھی ہو سکتا ہے، یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پہ جملہ اسمیہ آ رہا ہوتا وہ بھی مجرور ہو کے حرف جر کا جو ہے وہ کیا ہے؟ جار بنتا۔ آگے چلیں جی، کالا تیسری دفعہ آ رہا ہے، لا، لا جو ہے، ہاں جی لا بتائیں حرف اسم فعل میں سے کیا ہے؟ حرف اگر یہ نافیہ، حرف ہے تو ہم نے نافیہ، دو طرح کے لا پڑھے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ناہیہ، ایک کو کہتے ہیں نافیہ۔ نافیہ یہ عام نافیہ، انکار کے لیے ہوتا ہے، ناہیہ جو ہے حکم امر کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ نافیہ ہے یا ناہیہ ہے؟ نافیہ، نافیہ۔ کچھ نے کہا نافیہ، کچھ نے کہا ناہیہ۔ تو اس کا فرق یہ ہوتا ہے، اگر لا کے بعد جو ہے مضارع کا فعل آ رہا ہو اور اس کے اوپر پیش ہو یا واو نون یا الف نون سالم ہو تو یہ لا نافیہ ہوتا ہے، نفی، نہ کرنے کے لیے۔ اور اگر اس کے جو ہے مضارع کے اوپر جو ہے پیش کی بجائے زبر یا جزم ہو، یا اس کے آخر میں جو ہے وہ نون اڑا ہوا ہو، پھر ہم کہیں گے یہ ناہیہ ہے۔ جیسے افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، یہ تھا تفعلو، لا لگنے سے کیا ہوا؟ تفعل، جزم آ گیا۔ لا تفعلو، یہ تھا تفعلون، نون اڑ گیا، تفعلو، کیوں؟ لا ناہیہ ہے یہ۔ تو لا ناہیہ اور نافیہ کا فرق یہ ہوتا ہے، اگر آپ کو مضارع کے فعل میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، نارمل ہے، ینالو، ینالونا، تنالو، انالو، تنالونا، اس طرح چل رہا ہے، پھر لا جو ہے وہ نافیہ ہوگا، انکار کا ہوگا۔ اور اگر ان میں تبدیلی آئے، ینالا یا ینال، یا جو ہے یونالو، یونالا، نون اڑے ہوں، پھر جو ہم کہیں گے لا کیا ہے؟ ناہیہ۔ آگے چلیں جی، اہدی، اہدی یہ بھی مرکب ہے۔ مرکب اضافی، آگے چلیں جی، الظالمین، یہ کیا ہے جی؟ اسم، سم فائل، فاعل کی جمع، اسم ہے، جمع ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، لیکن سوال تو یہ ہے یہ رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں، یا جر کی حالت میں؟ نصب کی حالت میں۔ کیسے پتہ چلا سسٹر؟ کیونکہ اس کے سر پیچھے یا کوئی نون سے اور جارا نہیں ہے۔ جارا نہیں ہے، پہلے حرف جر نہیں ہے۔ حرف جر کے اور یہ علاوہ بھی مضاف کوئی اور بھی ہے۔ وجہ بھی ہو سکتی ہے جو اسے جر میں لے جائے۔ یہ مفعول بھی ہی بن گیا، مضاف، مفعول بن گیا، مضاف
اور حرف جر نہ ہو تب ہم کہیں گے یہ نصب میں ہے، ورنہ یہ جر میں بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ ینصرونا اردو میں نصر، نصرت، منصور، ناصر۔ ابتلا سے درد، دور ابتلا، مبتلا کے لفظ۔ بکالیماتی سے کلمہ، کلام، کلامت، متکلم، کلیم اللہ۔ فاتمہ سے تمام شد، تمام تر، تمام کائنات، اتمام، یہ اتم جو ہے یہ اتمام کے تمام کی شکل میں ہے۔ للناس جو ہے عوام الناس، بعض الناس۔ امامہ جو ہے امام، امامت، امام اعظم اور ائمہ کرام۔ احدی سے عہد و معاہدہ، عہد و پیمان کے لفظ۔ الظالمین سے ظلم، ظالم، مظلوم، امنا، امن، بدامنی، امین۔ اتخذو، اخذ، ماخذ، مواخذہ۔ الہ، مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الداعی الی الخیر۔ طیرون، طائر، طہارت، ازواج مطہرت۔ للطائفین، طواف۔ العاکفین، اتکاف، متکف کے لفظ۔ یہ سارے اردو میں جو ہے عربی سے آئے، 80 سے 85% اردو کے لفظ عربی سے آئے۔ واجہ حرف از یا ازا جو ہے وہ اسم ہے کیونکہ ظرف ہے۔ ابتلا جو ہے یہ فعل ہے اور مزید فی کا ہے اور باب افتعال سے ہے۔ ابراہیمہ جو ہے غیر منصرف اسم ہوا۔ رب جو ہے اسم ہو ضمیر اور بھی جو ہے حرف جارہ۔ کالیمات جو ہے وہ اسم جمع مؤنث۔ فا حرف اتمہ، اتمہ جو ہے وہ فعل ہے اور اس کے بعد ہنہ جو ہے ضمیر اسم۔ قالا جو ہے فعل ماضی کا۔ انی میں ان جو ہے حرف اور یا جو ہے ضمیر متکلم اسم۔ جائلو جو ہے اسم، کا جو ہے وہ ضمیر۔ فعل کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے اس کے آخر میں عام طور پہ جو ہے کیا ہوتا ہے، جزم نہیں ہوتا۔ جزم ہوتا ہے، فعل پہ جزم ہوتا ہے، اسم پہ جزم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ اس یاد رکھیے گا۔ کا جو ہے ضمیر اسم، لی جو ہے حرف جر، ناس جو ہے اسم، امامہ جو ہے اسم، قالا جو ہے ماضی کا فعل، وا حرف من حرف جر، ذریتی اسم، یا جو ہے یا متکلم ضمیر اسم، قالا جو ہے ماضی کا فعل، لا جو ہے حرف نافیہ یا نالو جو ہے یہ مضارع کا فعل اور جو ہے احد جو ہے اسم، یا جو ہے اسم، الظالمین جو ہے اسم۔ تو چلیں جی اسباق دیکھتے ہیں آج کی آیت سے سبق یہ ملے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اس لیے کہ وہ مخلص اور سچے مسلم تھے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے کتنا ہی مشکل حکم کیوں نہ ہو۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں اپنے عظیم آبا و اجداد سے یا اپنے رسولوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ہر ایک کو اپنا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ پر ذرا برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا بڑے بہترین اجر کا سبب بنتا ہے۔ نئے الفاظ دیکھیے، ہر لائن میں ایک ایک دو دو، اوسطن یعنی ایک ہی ہے۔ لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف آئیں تو چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وا اور اس جب ابتلا آزمایا ابراہیم کو رب ان کے رب نے بھی کالیمات چند باتوں سے، فاتمہن تو وہ پوری کر دی انہوں نے، قالا تو اللہ نے فرمایا انی بے شک میں جاعلو کا تمہیں بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے امامہ امام۔ قالا اس نے کہا وہ من ذریتی اور میری اولاد میں سے، قالا اللہ نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ہے عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، اس کا مطلب باقیوں کو پہنچے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ایک سچے مسلمان یعنی اللہ کے کامل فرما بردار بندے تھے۔ قرآن مجید میں موجود حضرت ابراہیم کی بہت ساری مثالیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بہت مشکل حالات اور آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، مثلا اپنے والد سے جدا ہوئے، آگ میں ڈالے گئے، صحرا پہاڑ اور وادیوں کا سفر کر کے مکے کی جانب ہجرت کی، مکے کے بنجر جو ہے وادی میں اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، بڑھاپے کی عمر میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم دیا گیا وغیرہ۔ اس میں مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود کے لیے بھی یاد دہانی ہے کہ حضرت ابراہیم کو ان کے سچے ایمان، اللہ سے محبت اور فرمانبرداری کی وجہ سے ساری انسانیت کا امام بنایا گیا۔
غلط کام کرنے والوں کا اس امامت و قیادت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ صحیح ایمان و عقیدہ سے بھٹک جائیں اور جو تعلقات ایمان و اطاعت پر قائم نہ ہوں، اسلام کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا امامت و قیادت کا وعدہ غلط کام کرنے والوں تک نہیں پہنچے گا۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اور رسولوں پر، پھر ان کے بعد مرتبہ میں پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں نرم ہے تو اس کے دین کے مطابق ہی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر آزمائش بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز۔ جی زاہدہ رفیق، آپ نے پہلے ہینڈ ریز کر لیا ہے، چلیں آپ اسے السلام پڑھ علیکم سر۔ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، ابتلا، آزمایا، ابراہیم کو، ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ پوری کر دیں، کالا، اس نے فرمایا، انی، بے شک میں، جائلو کا، تمہیں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، امامن، امام، کالا، اس نے کہا، ومن ذریاتی، اور میری اولاد سے، کالا، اس نے کہا، لا ینالو، نہیں پہنچتا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں تک۔ جزاک۔ تو جزاک آگے اللہ۔ اسباق ہیں جی، سسٹر خالدہ منظور، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ یہ جو اسباق جو پڑھ لیجئے۔ جی سر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اس لیے کہ وہ سچے اور مخلص مسلم تھے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے کتنا ہی مشکل حکم کیوں نہ ہو۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں انہیں اپنے عظیم آبا و اجداد سے یا اپنے رسولوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ پر ذرا برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا بڑے بہترین اجر کا سبب بنتا ہے۔ جزاک اللہ خیر ہے سسٹر۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ مت آزمائیے۔ آپ نے ہمارے مقدر میں جو آزمائشیں لکھی ہیں ان میں کامیاب ہونے میں ہماری مدد فرمائیے۔ پلان بنائیں، آمین۔ انشاءاللہ میں مشکل حالات میں اور زندگی کے آزمائشوں میں صبر کے اجر و ثواب کو یاد رکھوں گا، یاد رکھوں گی۔ اسما دیکھتے ہیں جی، کالیمہ کیا جمع ہے اس کی؟ کلمات امام، آئمہ، ائمہ، ذریہ، ذریات، ذریات، احد۔ عہود، چلیں جی، تین حرفی صحت مند افعال دیکھتے ہیں۔ جعلہ، یجعلو، اجعل، جائلون، مجعولون، جعلون، جیم اینڈ لام مادہ سے باب فتحہ سے آتا ہے، یہاں پہ جائلو آیا ہے، یہ جو ہے دیکھیں جائلو، یہ جائل یہاں فائل کے طور پہ۔ آہدہ، یاہدو، احد، آہدن، محودن، احدن، این ہادال مادہ سے باب جو ہے سمیہ سے آتا ہے، یہاں پہ احد ہی آیا، آگے یا تو ضمیر جڑ کے آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے جی جعلہ کا فعل ہے۔ سسٹر افشی جمیل، اس وقت آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجیے۔ یجعل، یجعل، جائل، مجعول، جعل، اس نے بنایا، صحت مند فعل ہے، یہ مادہ ہے اس کا جیم عین لام، جی، اور باب ہے فتح۔ باب ہے جعلہ فتح۔ اگلا ہے فتح، احدہ جی، ان کے بعد جو ہے ابھی کس نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ کسی اور نے کیا تھا، وہ نیچے چلی گئی۔ نور افشاں، ہاں جی، آپ اس کی 6 چابیاں کرائیے۔ اہدا، یاہدو، ایہد، آہدن، معہودن، احدن، اس نے عہد لیا، عین ہادال باب سمیہ۔ لیکن یہاں پہ تو اس کا مفعول نہیں دیا ہوا، آپ نے کیسے مفعول بنا دیا؟ سر آتا ہے اس کا، ترکیوسی 1 سے پڑھ رہے ہیں۔ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز لگ کے آتی ہوگی۔
اور جی QC1 میں آپ نے کہا QC1 میں تو عہد جو ہے وہ ہے ہی نہیں. QC1 کے تو 11 سر فال پیچھے، میری انگلیوں پر ایسے پڑے ہوئے ہیں، ان میں عہد کا کوئی سر اس میں فیل ہے ہی نہیں. پیچھے ٹیبلز دی ہوئی ہے سر نا. آگے ہے جی ظالمہ. جی امرین آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے. ما یظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم، اس نے ظلم کیا. باب ضربہ سے ہے اور ضاد لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے آگے ہے جی ضاد کمزور افعال حمزہ والے یکساں حروف والے، ان میں ہے قالا یقول قل قائل مقول قولن کاف واو لام مادہ سے. باب جو ہے نصرہ سے آتا ہے. اور نالا ینالو نل نائل منعول نیل. نون جو ہے یا لام سے اس کا مادہ ہے. اور جو ہے یہ جو ہے باب جو ہے اس کا کیا ہوگا جی، کون بتائے گا؟ نالا ینالو سامیہ. ہے. سمیہ سمیہ. کیسی ہے؟ اچھا چلو دیکھتے ہیں، ابھی پتہ سر چلتا ہے. کاما، کاما یا کامکم. اچھا جی یہ کالا کی 6 چابیاں پہلے تو کرائے نا، کس کی باری ہے جی؟ ہمارا واجد کرائیں جی. کالا یقول کل قائل مقول قائلا مقول قول. باب ہے کمزور فعل ہے اور مادہ اس کا ہے کاف اور لام، اور باب ہے اس کا نصرہ. اور آگے ہے کال نالا، یہ آ گیا جی، نالا بھی آ گیا. تو زاہدہ رفیق جی آپ کی باری ہے، آپ کرائیں جی اس کی 6 جی چابیاں. نالا ینالو نل نائلن منولن نیلن، اس نے پایا. نون یا لام مادہ کے حروف. باب سامیہ. اچھا یہ خاص کچھ جو ہے افعال ایسے ہیں خاص ہیں، دیکھنے میں لگتے ہیں کہ باب فتح سے ہے یا کسی اور باب سے، حقیقت میں وہ باب سمیہ سے ہوتے ہیں. ان سارے بابوں کا پتہ تیسرے صیغے میں لگتا ہے. نالا نالو نلتا. نلتا جب وہ زیر کے ساتھ آتا ہے نا تو وہ بتاتا ہے یہ باب سمیہ کا ہے. تو اس لیے ایسے افعال کو علیحدہ سے آپ ایک لسٹ بنا لیں اور اسے یاد رکھیں کہ اچھا یہ جو ہیں دیکھنے میں تو نہیں لگتے، ان کا ماضی مضارع سے تو نہیں پتہ چلتا، اس کا خاص یاد کرنا پڑتا ہے تیسرے صیغے میں جا کے زیر سے آتے ہیں اور باب سمیہ سے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جیسے خافا. خافا یا خافو کس باب سے آتا ہے؟ سامیہ. سمیہ. اس میں سامیہ. سمیہ سمیہ سے کی ہی کوئی ہے. علامت نہیں ہے. میں تو زبر تیسرے ہے. جمع میں خافا یا خافو خف. خفتہ، خفتہ میں جا کے زیر آتی ہے وہ بتاتی ہے. اس طرح یہ جو اس طرح کے ابواب ہیں ان کے جو بھی افعال جب آتے ہیں ان کو علیحدہ نوٹ کرتے جائیں اور یاد رکھیں کہ یہ باب سمیاسی ہے. اور جب میرے جیسا کوئی بندہ بھول جائے تو اس کو یاد دلاتے ہیں یہ باب سمیاسی ہے. ٹھیک ہے سر یہاں تو چلیں زبر ہے. جی آگے آتے ہیں مزید سر فی بھی یہ نال پہ زبر ہے امر میں. اور خف میں بھی زبر آتا ہے. ہے. خافہ یا خافو. زبر آ گئی ہے جی خافہ یا خافو، خف تو میں بھی آپ زبر ہے. کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ کیوں زبر آ گئی ہے؟ سر سر آپ نے بات زبر کی اعتراض تو تھی کہ ہمیں نہیں، زیر آپ نے ہوگی. بتایا کہ زیر آئے تو اس لیے ہم اس کے حساب سے. زیر آتی ہے نیل جب تامل. حمزہ وصلی لگے. اس میں تو حمزہ وصلی کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تنالو سے سر بنتا ہے. تنالو سے جو ہے ہم بناتے ہیں امر. کیا کرتے ہیں؟ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں، کمزور حرف درمیان میں ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. جب یہ تا ہٹا دی، لام کو جو ہے سکون دیا، الف غائب تھا وہ گر گیا تو پیچھے بہ گیا نل. اب نل چونکہ پڑھا جا رہا ہے اس لیے حمزہ وصلی آیا ہی نہیں. حمزہ وصلی آئے گا تو ہم فیصلہ کریں گے کہ اسے زیر دیں گے، زبر دیں گے، پیش دیں گے. نل میں تو نون کا اپنا زبر جو اس کا چل آ رہا تھا مضارع میں تنالو، وہ جب بناتے ہوئے نون کا اپنا زبر تھا وہ کھڑا ہے. آپ کو اس سے کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ وہ اس کا اپنا زبر ہے، اس نے پکڑا ہوا ہے، وہ تو نہیں چھوڑ رہا. سر وہ فارمولا پہچان یہ ہے، بتائے گی چلیں کہ شاید خافہ آج میں ہی آ زبر ہے جائے کہ گا امر، مخفف ہے. نہیں تو کل آئے گا. میں نے آپ کی سلائیڈوں میں اسپیشل رکھا ہے، دیکھتے ہیں آج کیا نکلتا ہے. ابتلا یبتلی ابتلی مبتلن مبتلن ابتلاعن. با لام واو مادہ سے جو ہے باب افتعال سے آتا ہے اختلافہ کے پیٹرن پہ. اتما یتم اتمم متمم متمم اتمام. تا میم میم مادہ سے جو ہے یہ جو ہے باب جو ہے کس سے آئے گا بھائی؟
कौन कुछ कह रहा था? बाबे फाल बाबे इफ़ाल बाबे इफ़ाल से आएगा, असलमा इसका पैटर्न है। असलमा के पैटर्न। चले जी, इब्तला का टेबल है, आप में से किसने नहीं कराया वो जो है इसको करा दे। चलें सिस्टर खालदा, आज आप कराएं। जी सर। इब्तला, यब्तली, इब्तली, मुब्तलिन, मुब्तलन, इब्तिलाउन। सर ये है मादा है इसका, मुझे यहाँ ही समझ नहीं है। मादा है बा लाम वाव और बाब है इफ्तियाल। अगला है जी अतम्मा। जी सिस्टर समीना दुरानी, आप कराइए। अतम्मा उसने पूरा किया। ये तिम्मो, अतिम्मा, इसके दो हैं। अतमिम, मुतिम्मुन, मुतम्मन, इतमामुन। इसका ये जो है मादा है तामीम मीम, तामीम मीम। और बाब इसका जो है वो इफ़आल, बाब इफ़आल से है ताल्लुक इसका। जितने भी सेहतमंद ऐसे अफ़ाल आते हैं जो यकसा हरूफ वाले होते हैं, जिनके आखिर में दो हरफ एक जैसे आ जाए, उनको कहते हैं यकसा हरूफ वाले। जैसे इसमें मीम मीम आ रहा है, उनका अमर जो है हमने देखा है वो दो तरह से बनता है। एक शद के साथ मुशद्दद हालत में, तशदीद की हालत में, और दूसरा जो है तशदीद या शद को खोल के। तो इसका अमर होगा अतिम्मा, अतिम्मु, ला तुतिम्मा, ला तुतिम्मु। और जब शद खोलेंगे तो ये होगा अतमिम, अतमिमु, ला ततमिम, ला तत। तो चलें जी, आ जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ग्रामर में चलते हैं, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 5 सफ़ा 18-80 की क्लास में खुशामदीद। आज हम ग्रामर में तीसरी जोड़ी जो है क्या है, ताल्लुक की जोड़ी जो है वो पढ़ेंगे। बल्कि ये चौथी जोड़ी है, तीसरी उसने लिखा है वो गलत है। चौथी जोड़ी का तारुफ है जो ताल्लुक को बताती है। तो पहली तीन जोड़ियां कौन सी? सर मैं बताऊं? जार मजरूर जी, मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कबे इशारी। ये तीन हम पढ़ चुके हैं। आज ये चौथी देखते हैं। ये ताल्लुक की जोड़ी से मुरक्कबे इजाफी कहते हैं। तो आपने मुरक्कबे तौसीफी नहीं बताया, जो कि बताना चाहिए था। उसको मुरक्कबे इजाफी करके मुरक्कबे इजाफी को मैंने फिर बताया। आइए जी, नफ क्या होता है? अरबी का वो हिस्सा, ग्रामर का वो हिस्सा जिसमें हरूफ मादा जो है फाइल लाम जैसे है, उससे अफाल यानी अल्फाज बनाना। अफाल और अस्मा कुछ भी हो सकते हैं वो। और नफ ये होता है मुख्तलिफ बने हुए अल्फाज से जो सफ में बनाए थे, उनको आपस में जोड़कर या तो जुमला बनाते हैं जैसे अलबैतु कबीरुन, या जोड़ियां बनाते हैं जैसे फिल बैती जार मजरूर की है, बैतुन कबीरुन सिफा की जोड़ी है, जालिकल बैतु इसमें इशारा की जोड़ी है, बैतुल्लाहि ताल्लुक की जोड़ी। और फिर इन जोड़ियों को जुमलों में इस्तेमाल है। असल में नफ जो है वो जुमलों की ग्रामर है। जुमलों को बनाना या जुमलों का तज्जिया करना नफ का काम। तो हमने अब तक 4 किस्म के जुमले सीखे थे। हाँ जी, पहला जुमला कौन सा सीखा था हमने? इस्मिया। जुमला इसमें, इसकी कोई मिसाल? और इन्ना का गाना का। इन्ना कहाँ से आ गया? जुमला इसमें की मैं मिसाल पूछ रहा हूँ। जुमला इस्मिया। अल्लाह गफूरुन, ये इसकी मिसाल है। और दूसरा कौन सा है जुमला? जुमला फेलिया। फेलिया तो चौथे नंबर पे आता है। इन्ना का जुमला, इसकी कोई मिसाल? इन्नल्लाह गफूर। और तीसरी जुमले की कौन सी किस्म हमने पढ़ी? काना के साथ। काना के साथ। इसकी कोई मिसाल? कानल्लाहु गफूरा। और चौथा जो है कौन सा था जुमला? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया, इसकी कोई मिसाल? खलकल्लाहुल इंसान। खलकल्लाहुल
اردا خلق اللہ الانسان، کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن جو مثالیں ہم نے آپ کو پڑھائی ہیں کم از کم وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اضافی نمبر لینے کے لیے پہلے جو اصل ہے وہ بتایا جاتا ہے. آگے جی 4 جوڑیاں ہم نے پڑھی تھی. پہلی جوڑی کون سی پڑھی تھی؟ جار مجرور. جار مجرور کی مثال تھی فی الارض. دوسری جوڑی کون سی پڑھی تھی؟ مرکب مرکب اضافی. مرکب اضافی چوتھے نمبر پہ آتا ہے. توصیفی. مرکب مرکب توصیفی. اس کی کوئی مثال؟ کتاب کریم. کتاب کریم جو ہے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مثال ہم نے آپ کو پڑھائی تھی وہ تھی بیت کبیر. بیت کبیر، یہ آپ کو پکا ہونا چاہیے. اور تیسری جوڑی کون سی ہم نے پڑھی تھی؟ مرکب اشاری. اس میں کوئی مثال؟ اور چوتھی جوڑی آج ہم پڑھیں گے وہ ہے تعلق کی جوڑی بیت اللہ. تو یہ 3 سوال ہیں، کیسا، کون سا، کس کا. کسی بھی مرکب سے جب آپ یہ 3 سوال کرتے ہیں، اگر اس مرکب سے جواب کیسا کا ملتا ہے تو وہ صفہ کی جوڑی ہوتی ہے. اگر اس سوال کا جواب ملتا ہے کون سا تو وہ اس میں اشارہ کی جوڑی ہوتی ہے. اگر وہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کس کا تو وہ تعلق کی جوڑی ہوتی ہے. مثلا فی الارضی، فی الارضی سے میں نے کہا کیسا، کوئی جواب نہیں. کون سا، کوئی جواب نہیں ملا. کس کا، کوئی جواب نہیں ملا. اس کا مطلب ہے یہ ان تینوں جوڑیوں میں سے نہیں ہے، تو چوتھی جوڑی وہ جو ہے جار مجرور کی ہوگی، لہذا اس کو چھوڑ دی. اب ہے بیتن کبیرن، میں نے اس سے سوال کیا کس کا، بیتن کبیرن کس کا، وہ کہہ رہا ہے بڑا گھر. اب بڑا گھر یہ نہیں بتا رہا کس کا، اس سوال کا جواب نہیں دے رہا. اب ہم کہتے ہیں کون سا، بیتن کبیرن کون سا، بڑا گھر. اس سوال کا جواب نہیں دے رہا کون سا. اور جب ہم اس سے یہ کرتے ہیں بیتن کبیرن سے کیسا، کیسا گھر، وہ کہتا ہے بڑا گھر. ہاں اس سوال کا جواب اس میں مل رہا ہے، کیسا گھر، بڑا گھر. ان 2 سوالوں. اب آج ہم دیکھتے ہیں ذالک البیت، اس سے یہ 3 سوال کرتے ہیں. کس کا، ذالک البیت، بیت وہ بڑا گھر. کس کا، کوئی جواب نہیں ہے. دوسرا سوال اس سے کیا، وہ بڑا گھر کون سا، جواب مل گیا. کون سا، وہ. اس سوال کا جواب مل جائے. اور اگر تیسرا سوال کریں کیسا، بیتن ذالک البیت وہ گھر کیسا، اس سوال کا جواب. اسی طرح یہ بیت اللہ سے ہم یہ 3 سوال کرتے ہیں. بیت اللہ کیسا، کیسا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. جب بھی ہم کہیں وہ کہتا ہے اللہ کا گھر. ہم پوچھ رہے ہیں کیسا، وہ نہیں جواب دے رہا. ہم اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ کا گھر. ہم اس سے سوال کرتے ہیں کون سا، کون سا، وہ جواب نہیں دے رہا. وہ کہتا ہے بس اللہ کا گھر، اللہ. جب ہم اس سے کہتے ہیں کس کا، وہ کہتا ہے اللہ کا. ہاں یہ ٹیلی کرتا ہے. تو یہ جو 3 سوال ہوتے ہیں، یہ اگر کوئی مرکب ان میں سے جس کا جواب دے رہا ہوتا ہے وہ مرکب ہو جاتا ہے. کیسا کا مطلب ہے صفت، کون سا کا مطلب ہے مرکب اشاری، اشارہ. اور اگر کس کا بتا رہا ہے پھر تعلق ہے. تو یہ 3 سوال آپ کسی بھی مرکب کو، اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے وہ کون سا ہے، اس سے یہ 3 سوال. اگر وہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے رہا وہ مرکب جاری. تو اور مرکب ہی ہیں وہ یہاں ڈاکٹر صاحب نے نہیں لکھے، اس لیے میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. تو ہمارے پاس جی 4 جوڑی ہوئی. آئیے پہلے جو ہے صفہ کی جوڑی لیتے ہیں. ہاذا بیتن کبیرن، یہ کون سی حالت ہے، رفع نصب جر میں سے کیا ہے، بیتن کبیرن رفع ہے کیونکہ دونوں پہ پیش ہے. را زیدن بیتن کبیرہ، بیتن کبیرہ رفع نصب جر میں سے کیا ہے، نصب ہے. کیوں، دونوں پہ زبر آ رہے ہیں. چاہے ایک زبر ہو یا 2 زبر ہو، گرامر میں ان کو زبری کہیں گے. 2 پیش ہو یا 1 پیش ہو اس کو پیش کہیں گے. زیدن فی بیتن کبیرن رفع نصب جر میں سے کیا ہے، کیوں، اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے سیدھا سا. آگے چلے، اس میں اشارہ کی مثال لیتے ہیں. بیتہ ذالک البیت. اب یہ ذالک البیت رفع نصب جر میں سے کیا ہے، رفع. اس لیے کہ البیت پہ پیش آ رہا ہے. زیدن ذالک البیت، اب یہ رفع نصب جر میں سے کیا ہے،
नस्फ क्यों नस्फ। اس البیتا پہ اور زبر آپ جو ہے اس کا زبر بیت پر زبر ہے. زیدن فی ذالک البیتی، یہ ذالک البیتی جو ہے رف جر نصب جر میں سے کیا ہے؟ جر. جر جر پہلے جر. حرف جر آ رہا تھی. البیتی کے نیچے البیتی کے زیر نیچے زیر ہے ایک، دوسرا یہ اس سے پہلے حرف جر. اور تو اس سے یہ آپ کو پہلے وجہ حرف پتا جر ہونی ہے. چاہیے. جب آپ بتاتے ہیں یہ رف ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے رف میں کیوں ہے. اگر آپ کہتے ہیں نصب میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نصب میں کیا ہے، کس علامت سے آپ پہچان. اگر آپ کہتے ہیں جر میں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جر میں کیوں ہے، کیسے آپ نے پہچانا ہے کہ یہ رف اور نصب نہیں ہے جر ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. چلیں جی، آج چوتھی جوڑی ہے. دو لفظوں کے درمیان جب تعلق ہوتا ہے تو اسے تعلق کی جوڑی یا مرکب اضافی کہتے ہیں. مثلا بیت اللہ، بیت ایک اسم ہے، اللہ ایک دوسرا اسم ہے. دونوں اسم جو ہے وہ ان میں ایک تعلق ہو گیا. اب یہ جو پہلا اسم ہوتا ہے تعلق کی جوڑی میں، یہ ہمیشہ خفیف ہوتا ہے. خفیف کا مطلب ہے، آپ کو پچھلے سبق میں نے بتا دیا تھا، اگر اس پہ الف لام اور تنوین نہیں لگے تو اسے خفیف کہیں گے. اور خفیف لفظ جو ہے اس کو عربی میں مضاف کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایک اسم آتا ہے جو مجرور زیر کی حالت میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک مرکب اضافی بناتے ہیں. ہم اسے سادہ الفاظ میں کہیں گے تعلق کی جوڑی. تعلق کی جوڑی میں دو اسم ہوتے ہیں، ایک اسم ہوتا ہے جو خفیف ہوتا ہے، دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. بس سادہ سی تعریف یاد رکھیں. مثلا بیت گھر، اللہ اللہ کا، بیت اللہ اللہ کا. ہاں، اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے آخری لفظ ہے اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، پہلے لفظ کا ترجمہ بعد میں، اور دونوں کو جوڑنے کے لیے کا کے کی کو لگا دیتے ہیں. مثلا اللہ آخری لفظ ہم کہیں گے اللہ، بیت شروع میں اس کو آخر میں رکھیں گے گھر، اور درمیان میں کا کے کی جو بھی فٹ ہو رہا ہوگا وہ لگا دیں گے اللہ کا گھر. یہ جو ہے ترجمہ بنے گا اللہ کا منظور بیت 15 اللہ. منٹ بعد بند کرنا. یہ اس سوال کا موٹر جواب دیتے ہیں. پائپ کر چھوڑے بچوں. سوچ جویریہ، یہ آپ کا کام ہے. جتنے شور ہو رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس وقت ہوسٹ ہیں، ان کو میوٹ کر دیا کریں تاکہ جب سوال جواب ہوں وہ کھول لیں، ورنہ پھر بھول جاتا ہے آدمی میوٹ کرنا، اور پھر آس پاس کا شور آتا ہے کلاس میں. تو بیت اللہ ہی، بیتو کیا ہے؟ یہ خفیف ہے، نہ اس پہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اس لیے یہ مضاف بھی ہے. اور اللہ اس میں جلالہ کیا ہے؟ یہاں پہ حالت جر میں ہے، اس لیے یہ مجرور ہے. تو یہ کس کا جواب، کس کا جو سوال تھا نا بیت اللہ کس کا؟ اللہ کا گھر. تو یہ اس سوال کا جواب دیتا ہے. بہت سارے نام اسی وزن پہ آتے ہیں، جیسے عبداللہ. یہ عبدو کیا ہے؟ یہاں پہ خفیف ہے کیونکہ اس میں تنوین نہیں ہے، ایک پیش آ رہا ہے. یہ مضاف اللہ مضاف الیہ، تو یہ عبداللہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوا؟ تعلق کی جوڑی، یعنی مرکب اضافی ہو گیا. عبد الرحمانی، عبدو جو ہے وہ اسی طرح خفیف ہے. الرحمانی کیا ہے؟ اسم آ رہا ہے اور مجرور آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ تعلق کی جوڑی ہوگی. اسی طرح نصیر الدین، نصیر دیکھیں نصیرن تھا، نصیرن سے جو ہے یہ خفیف حالت میں آیا ہے. الدین جو ہے وہ کیا ہے؟ زیر کی حالت میں آ گیا، تو نصیر الدین دین کا مددگار. کچھ اور مثالوں کے ساتھ لیتے ہیں. بیت زیدن، ترجمہ کیجئے اب آپ لوگ. زید کا گھر. ہاں، زید کا ترجمہ پہلے کریں گے، بیت کا بعد میں. زید کا گھر. قوم ہودن، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہود کی قوم. ہود کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم. کی قوم. رب محمد، محمد صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. یعنی تعلق، یہ تعلق کو ظاہر کا کے کی کو جو ہے تعلق کہتے ہیں. مثلا محمد رسول اللہ. اب یہ جو رسول اللہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ تعلق کی جوڑی. رسول جو ہے دیکھیں خفیف ہے تو مضاف ہے، اللہ اس میں جلالہ اس کے آگے کیا ہے؟ مجرور حالت میں لفظ آ رہا ہے، تو کیا ہے؟ مرکب
بن گیا. جار مجرور کون سا؟ تعلق کی جوڑی، مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ. تعلق کی جوڑی. اب یہ جو ہے محمد جو ہے کیا اللہ کے رسول ہے، یہ جملہ بن گیا. کیونکہ محمد جو ہے کیا ہے؟ مبتدا ہے. جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا تھا پہلا اسم مبتدا جو ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ بھی رفع کی حالت میں ہے. یہاں پہ رسول اللہ جو ہے وہ ایک مرکب آ رہا ہے، مرکب اضافی تعلق کی. اب یہ تعلق کی جوڑی جو ہے وہ رفع نصب جر میں سے کیا ہوگی؟ رفع جی جر جر. کیسے؟ جر ہوگی کیونکہ اس میں اللہ کے نیچے زیر آ رہا ہے حالت میں تو جر میں مرکب کی بات کر رہا ہوں بہن، اعراب. اللہ لفظ کی نہیں کر رہا. رسول اللہ یہ پورا مرکب جو ہے اس کی اس جگہ پہ رفع مرکب نصب جر اضافی میں سے کیا حالت ہے؟ مرکب اضافی مرکب یہ اضافی ہے. میں وہ جر بھی کی نہیں پوچھ حالت رہا، میں تو اس کی حالت پوچھ ہے رہا ہوں مجرور کہ ہے یہ سویا ہوا ہے، حالت جاگ رہا ہے یا سر یہ دوڑ رہا ہے. خبر آ رہی ہے سر، یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. رفع ہے نا، وہ تو بعد میں رفع بنائیں گے کی جملہ اس میں. پہلے تو اس کا تشخص مرفوع کرو، ہے، یہ جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے؟ مرفوع ہے، خبر ہے. مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ خبر یہ خبر مرفوع بن رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے مبتدا بنایا محمد کو پہلے اسم کو، تو اس کے بعد جو چیز بھی آئے گی خبر آئے گی. خبر ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہے. رفع میں. حالت رفع میں یہاں پہ ہمارے پاس ایک مرکب آ گیا ہے. مرکب کیا ہے؟ تعلق کی جوڑی. اب یہ تعلق کی جوڑی جو ہے رفع نصب جر میں سے کیا ہوگی؟ رفع رفع کی حالت میں رفع. ہوگی، کیونکہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے تو خبر جو ہے رفع ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ بن گیا. اسمیہ. پہلے ہم نے سادہ جملہ اسمیہ بنا تھا، اللہ غفور، ایک ایک اسم تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر جو ہے وہ مرکب بھی آ سکتی ہے. جب مرکب آئے گی تو ہوگی حالت وہی پیش والی، اس کی اپنی مرکب کی حالت جو ہے وہ پیش ہوگی. اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ رسول کی حالت جو ہے وہ کیا ہے اور اللہ کی حالت کیا ہے. ہم پورے مرکب کو ایس سچ لیں گے کہ یہ مرکب ایس سچ چونکہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس لیے یہ حالت رفع میں. آگے دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب اذا آ گیا، جاء فعل ہے، نصر اللہ، یہ پہلے تو نصر اللہ، مجھے تو یہاں پہ اس کا یہ بتائیے یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی یعنی تعلق کی جوڑی بن رہا ہے. پہلا اسم. ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے یہ تعلق کی جوڑی آ کس جگہ رہی ہے. والفتح یہ جو ہے ایک اضافی، اذا جو ہے اسم، جا جو ہے فعل ماضی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. چلیں اس وقت میں جملوں کا تجزیہ نہیں کراتا کیونکہ یہ لمبا جملہ آ گیا، آپ اس میں پریشان ہو جائیں گے. اب صرف یہ پڑھ لیجئے کہ رسول اللہ جو ہے وہ تعلق کی جوڑی، نصر اللہ بھی تعلق کی جوڑی. کم از کم تعلق کی جوڑی تو آپ کو پچھانی جا رہی ہے نا، اور یہ بھی پچھانی جا رہا ہے. اذا اسم ہے کیونکہ از اور اذا جو ہے وہ ظرف ہوتے ہیں، ہم نے آج کے سبق میں بھی دیکھا تھا. جا جو ہے وہ ماضی کا فعل، والفتح واو جو ہے حرف، الفتح جو ہے وہ اسم ہے. کذبت قبلہم قوم نوح. اب یہ قوم نوح جو ہے یہ کون سا ہے؟ جاری ہے، توصیفی ہے، اس میں اشارہ ہے، تعلق کی جوڑی، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. تعلق کی جوڑی، تعلق کی جوڑی، مرکب اضافی. تعلق کی جوڑی. کیوں؟ اس لیے کہ قوم جو ہے وہ خفیف ہے، مضاف بن خفیف سکتا ہے. نوحن جو ہے مجرور ہے، اور اس میں نوح مجرور جر بن مجرور رہا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے کیا ہے؟ مضاف کی جوڑی، مضاف الیہ. مضاف اور یعنی مضاف الیہ. تعلق کی جوڑی. تو اسباق جو ہیں وہ آپ کتاب سے دیکھ لیجئے گا، البتہ ان کا ترجمہ کر دیجئے. انی جاعلک للناس اماما، بے شک بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں شک میں لوگوں کے لیے. بناتا ہوں قال لوگوں ومن کے لیے من امام. ذریتی، انہوں نے کہا، آپ نے کہا انہوں نے اور کہا میری اور اولاد سے، میری میری اس نے اولاد کہا اولاد اور سے. سے میری اولاد سے. لا ینال عہد الظالمین. نہیں پہنچتا نہیں میرا پہنچتا عہد میرا عہد ظالموں ظالمین کو. آئیے، ظالموں سے. کالمہ کی جمع، کلمات کلمات، امام کی جمع، آئمہ، آئمہ آئمہ، ذریہ کی جمع، ذریات ذریات، عہد کی جمع، عہود، عہود. عہود، عہد، عہود. عہود. دو لفظوں کے درمیان تعلق کو بتانے کے لیے ہمیں دمہ اور کسرہ کہاں رکھنا ہوتا ہے؟
پہلے اسم پہ دمہ رکھتے ہیں پہلے لفظ پر پہلے دمہ اور دمہ اور دوسرے پہ زیر کسرہ یا پر کسرہ کسرہ لگتے ہیں، دوسرے مضاف پہ پہ کسرہ پیش، مضاف الیہ پہ کسرہ لگاتے ہیں. مثلا کسرہ. عبداللہ ہی کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. قوم و ہودن کیا ترجمہ ہوگا؟ ہود کی قوم. قوم. صلی اللہ علیہ وسلم قوم. کی قوم. رب صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کا وسلم. نصیر الدین. دین کا دین کا مددگار. مددگار. اس جوڑی میں دوسرا لفظ کس سوال کا جواب بن سکتا ہے؟ دوسرا لفظ جو ہے سوال کس کا جواب دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئیے، مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ جس مرکب میں دونوں جز اسم ہو اور پہلا دوسرے کی طرف منسوب ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. مثلا کتابو زیدن، کتاب کی، زید کی کتاب، تو اب کتاب کا زید سے تعلق ہو گیا، یہ تعلق کی جوڑی بن گئی. اسی طرح خاتم فی یعنی چاندی کی انگوٹھی، ماء النہری نہر کا پانی. دو اسموں میں اس قسم کی نسبت کا نام اضافت ہوتا ہے یا اضافہ، اس وجہ سے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف یعنی منصوب اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں جس کی طرف کوئی چیز منصوب کی جائے. مضاف، یہ دیکھیں ہمارے پاس اسم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مسلمن دو پیش، مسلمن دو زبر، مسلمن دو زیر کے ساتھ. اس کی تسنیہ کیا ہوگی؟ مسلمانی الف نون سے، مسلمینی مسلمینی نون زیر والے آ جائیں گے، اور جمع کیا ہوگا؟ مسلمونا مسلمینا مسلمینا نون زبر والے آ جائیں گے. مونس کیا ہوگا؟ مسلمہ کی ہوتی ہے مسلماتن دو پیش کے ساتھ، مسلماتن دو زبر کے ساتھ، مسلماتن دو زیر کے ساتھ. تسنیہ کیا ہوگا؟ مسلمتانی مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی یعنی نون زیر والے آ جائیں گے. جمع کیا ہوگا؟ مسلماتن مسلماتن. یہ ہم نے سیکھا ہوگا QC 1 میں ہی سیکھا تھا. ہاں، تسنیہ وہاں نہیں سیکھا تھا، وہ آپ نے QC 4 میں آ کے سیکھا. تو اب یہ جو ہے اس کی واحد کی حالت ہوتی ہے دو پیش دو زبر دو زیر سے، اور تسنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ آنی اینی اینی یعنی زیر والے نون ہوتے ہیں. جمع میں کیا ہوتا ہے؟ وونا اینا اینا نون زبر والے ہوتے ہیں. مونس میں کیا ہوتا ہے؟ دو پیش دو زبر دو زیر ہوتے ہیں. تسنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ تانی تینی تینی یعنی نون زیر والے ہوتے ہیں. اور اس کی جمع مونس کی کیا ہوتا ہے؟ مسلماتن مسلماتن مسلماتن. یہ ہمیں آتا ہے. اب اس پہ سے اگر میں مسلمن پہ سے ایک پیش اڑا دوں، مسلمن سے ایک زبر ہٹا دوں، مسلمن سے ایک زیر ہٹا دوں، تو اس کی یہ حالت بن جاتی ہے مسلم مسلمہ مسلمی. حالت وہی رہے گی، رف نصب جر، ٹھیک ہے، ایک ایک پیش. اور اس کا تسنیہ کا کیا ہوگا؟ تسنیہ میں یہ جو نون تھا نا وہ ہٹا دے. مسلمانی کا نون ہٹایا تو مسلمہ بن گیا. مسلمین مینی کا ہٹایا نون تو مسلمی اور مسلمی ہو گیا. اور جمع کیا ہوگا؟ نون ہٹائیں گے، مسلمونہ کا نون گیا مسلمو ہو گیا، مسلمینہ کا نون گیا مسلمی ہو گیا مسلمی ہو گیا. یہ ہے، اسے کہتے ہیں خفیف. اخف، خفیف ہو گیا، ہلکا ہو گیا. دو پیش اٹھائے ہوئے تھے، دو ٹوکریاں اٹھائی ہوئی تھی، اس کے سر سے ایک ٹوکری ہٹا دی تو وزن کم ہو گیا. دو پیش دو زبر اٹھائے ہوئے تھے، دو لوٹے اٹھائے ہوئے تھے، ایک لوٹا ہٹا دیا تو ایک رہ گیا. دو زیر تھے، دو بورے گھسیٹ رہا تھا، ایک کو چھڑا دیا تو ایک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خفیف، ہلکا ہو گیا. اسی طرح مسلمون بھاری وزن تھا، نون اس کا کاٹ دیا، ہلکا ہو گیا. مسلمینہ نون کاٹ دیا. تو لہٰذا یہ جب کوئی چیز کم کر دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں خفیف، ہلکی ہوگی، کم ہوگی. اسی طرح مسلماتن سے جب ہم نے دو پیش سے ایک پیش کر دیا، مسلماتن سے ایک زبر کر دیا، مسلماتن سے، تو یہ کیا ہو گیا؟ خفیف ہو گیا، ہلکا ہو گیا. پہلے دو دو جو ہے وہ اس نے ٹوکریاں اٹھائی تھی، دو دو وزن اٹھائے ہوتے، اب ایک ایک وزن ہو گیا. اور اس کی تسنیہ کیا ہوگی؟ وہی نون، مسلماتانی کا نون گیا مسلمتینی کا نون گیا، نون سے کٹ گئے تو یہ ہلکے ہو گئے. اور جو ہے مسلماتن 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 کا جو ہے ایک ایک پیش زیر گیا تو یہ بھی ہلکے ہو گئے. تو ہلکا یا خفیف کیا ہوتا ہے؟ اگر اسم واحد ہے اس کا
دو پیش میں سے ایک پیش رہ جائے، دو زبر میں سے ایک زبر رہ جائے، دو زیر میں سے ایک زیر رہ جائے، ہم کہیں گے یہ خفیف ہو گیا۔ اگر وہ تسنیہ ہے تو اس کا نون چلا جائے، اگر جمع ہے تو نون چلا جائے، اور اگر مؤنث ہے تو اس کا ایک پیش ایک زبر ایک زبر، یا اگر تسنیہ ہے تو نون چلے جائیں، اگر جمع ہے تو مؤنث کی جمع میں تو نون نہیں آتا، تو اس کا کیا ہوتا ہے، وہاں پہ دو پیش دو زبر وعدے ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک زبر پیش چل جاتا ہے، ہم کہیں گے یہ کیا ہے، خفیف ہو گیا۔ یہ جو خفیف اسم ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ پہلی حالت اس کی ہے رفع کی ہوتی ہے، پیش لگاتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، اس اسم کو کہیں گے مضاف۔ وہ اسم جو خفیف ہلکا ہو گیا اس پہ ہم نے پیش لگا دیا، یہ مضاف۔ اب یاد رکھیں مضاف جو ہے پیش حالت میں بھی آ سکتا ہے، زبر زیر میں بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اگلا اسم ہے المعلمی۔ المعلمی جو ہے یہ زیر کی حالت میں آ رہا ہے، چونکہ الف لام لگا اس لیے ایک زیر آیا، ورنہ یہ معلمین ہوتا دو زیر ہوتا۔ تو اگر کوئی دوسرا اسم آئے جو زیر کی حالت میں ہو اسے کہتے ہیں مضاف الیہ۔ مضاف کے بعد اگر اسم آئے اور وہ زیر کی حالت میں ہو اسے کہیں گے مضاف الیہ، اور دونوں کے تعلق کا کہیں گے تعلق کی جوڑی یا مرکب اضافی۔ مثلا کلمو طالبن، کلمو طالبن یہ کیا ہے، کلم جو ہے مضاف ہے، کیوں، خفیف ہے، دو پیش نہیں ہے۔ طالبن یہ جو ہے کیا ہے، مضاف الیہ، کیوں، اس پہ زیر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہوا، مرکب اضافی۔ کتاب الطالب، کتاب الطالب جو ہے، اب دیکھیں کتاب تو خفیف ہے لیکن اس کے بعد الطالب جو ہے یہ الطالب آ رہا ہے، اس کے نیچے زیر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے، مرکب اضافی نہیں بنے گا کیونکہ مضاف الیہ نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کتاب الطالب، دی اسٹوڈنٹس بک، طالب علم کی کتاب، یہ جملہ ہے۔ آگے دیکھیں ربنا، رب جو ہے وہ کیا ہے، وہ خفیف ہے کیونکہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے، اور نہ جو ہے وہ ضمیر اسم ہے۔ اب ربنا جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، کیوں، نہ کی تینوں حالتیں ایک ہوتی ہیں، رفع میں بھی زبر آتا ہے، نصب میں بھی زبر آتا ہے، جر میں بھی زبر آتا ہے، اس لیے ہم یہاں اسے جر میں دیں گے۔ تحت الشجرتی، تحت جو ہے یہ کیا ہے، خفیف ہے کیونکہ تحت نہ تو اس پہ الف لام ہے نہ جو ہے پیش دو پیش آ رہے ہیں، تو خفیف ہے تو یہ مضاف ہوا۔ الشجرتی اس کے نیچے زیر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے، مجرور ہے، تو یہ کیا ہے، مضاف الیہ ہوا۔ تحت الشجرتی مضاف، مضاف الیہ مل کر مرکب ہے۔ ما آکا، اس کے بارے میں آپ لوگ بتائیے، ہاں جی یہ کیا ہے، ماں اور کا، ماں بھی اسم ہے، کا بھی اسم ہے، دونوں اسم ہے۔ ماں کے اوپر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، یہ مضاف ہو سکتا ہے۔ کا جو ہے ضمیر ہے، اس کی تو تینوں حالتیں ایک ہوتی ہیں، لہٰذا ہم یہ فرض کر لیتے ہیں یہاں یہ جر میں ہے تو لہٰذا یہ مرکب اضافی بن گیا۔ آج فعل لازم اور متعدی، ہاں جی آپ پہلے تو آپ لوگ بتاؤ مجھے کہ مرکب یہ جو فعل لازم کیا ہوتا ہے اور متعدی کیا ہوتا ہے۔ جی فعل لازم کسے کہتے ہیں اور متعدی کسے کہتے ہیں؟ سر اردو میں تو فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے نا کہ جو اپنے ساتھ بات کو مکمل کر دے، اور فعل متعدی جو صرف فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ اردو میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں، اب عربی میں کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا۔ جزاک اللہ سسٹر، آپ نے درست فرمایا، عربی میں بھی ایسے ہی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ فعل لازم ایسا فعل جو صرف فاعل چاہتا ہو اور مفعول کا حاجت مند نہ ہو، یعنی خود سے فعل کو کر لے۔ مثلا ذہب خالد، خالد چلا گیا، اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں، بس چلا گیا، تو ایسا فعل جو ہوگا کیا ہوگا، فعل لازم ہوگا۔ ذہبہ فعل لازم ہے کیونکہ یعنی یہ صرف فعل اور فاعل سے مل کر بن رہا ہے، اس میں صرف دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں فعل لازم میں جملہ بنانے کے لیے، فعل اور فاعل۔ تو ذہبہ کے اندر جو ہے یہ دونوں ہیں، لیکن خالد آ گیا فاعل ظاہر کی شکل میں تب بھی جو ہے ٹھیک ہے۔ اب ہے نزلہ، وہ اترا، یہ بھی فعل لازم ہے۔ دخلا، وہ داخل ہوا، فعل لازم ہے۔ خرجا، وہ نکلا، فعل لازم ہے۔ جلسا، وہ بیٹھا، فعل لازم ہے۔ فعل لازم میں کسی کام کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور عام طور پر اس کے اردو ترجمہ میں نے کا لفظ نہیں آتا۔ مثلا ذہبہ خالد، خالد چلا گیا، دیکھیں نے کا لفظ نہیں ہے،
نزلہ خالد، خالد اترا، نے کا لفظ نہیں ہے. دخل خالد، داخل ہوا خالد، نے کا لفظ نہیں ہے. خرجا خالد، خالد نکلا، نے کا لفظ نہیں ہے. جلسہ خالد، خالد بیٹھا، کوئی نہیں ہے. لازم افعال کا مجہول ممکن نہیں ہوتا. اہم بات یہ ہے جتنے لازم فعل ہوتے ہیں ان کا مجہول نہیں ہوتا، اور اگر لانا ہو تو پھر اس کو مبتدی بناتے ہیں. مبتدی کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی حاجت مند ہو. جب تک مفعول نہ آئے اس کا فعل مکمل نہیں ہوتا. مثلا دربا، مارا خالد، خالد. اب دربا کے ایسا فعل ہے اس کو کرنے کے لیے کوئی چیز ہو جس کو وہ مارے گا تو تب جو ہے وہ پورا ہوگا، ورنہ دربا سے بات سمجھ نہیں آ رہی. خالد نے مارا، کس کو مارا، کیسے مارا، کب مارا، کہاں مارا، بہت سے سوال اٹھتے ہیں. تو ہم کہیں گے دربا خالد حامد، خالد نے حامد کو مارا. حامد کیا مفعول ہے جس کو مار پڑی. تو ایسے فعل کو جس میں مفعول کی بھی ضرورت ہو اسے فعل مبتدی کہتے ہیں. اس کے ترجمے میں جو ہے دیکھیں، نے کا ترجمہ آتا ہے. دربا فعل مبتدی ہے یعنی فعل، فاعل اور مفعول. جیسے خلقا، اس نے پیدا کیا، ترجمے میں نے کا لفظ آ گیا. سجدہ، اس نے سجدہ کیا، نے کا لفظ آیا ترجمے. نصرا، اس نے مدد کی. قتلا، اس نے قتل کیا. یہ سب مبتدی افعال ہے. فعل مبتدی میں کسی کام کے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور عام طور پر اس کے اردو ترجمے میں نے کا لفظ آتا ہے. اس سے ہم اردو میں پہچانتے ہیں کہ یہ لازم ہے یا مبتدی ہے. فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف مبتدی افعال سے بنتا ہے. نوٹ کر لیں، فاعولا، ہم نے فعل کے 3 وزن سیکھے تھے. فا عین لام کلمے میں زبر آ سکتی ہے فاعلا. فا عین لام کلمے میں عین پہ زیر آ سکتی ہے فاعیلا. فا عین لام کلمے میں عین پہ پیش آ سکتا ہے فاعولا. تو جتنے افعال فاعولا کے وزن پہ آتے ہیں وہ تمام لازم افعال ہوتے ہیں. جب وہ لازم ہوتے ہیں تو ان کا مجہول بھی نہیں ہوتا. جیسے کروما، عین کلمہ پہ پیش آ رہا ہے، کروما کا مفعول نہیں، وہ مجہول نہیں ہوتا. اسی طرح کروما کے پیٹرن پہ جتنے بھی آتے ہیں جیسے حسونا، باعودا، ان کے مجہول نہیں ہوتے. اس میں صفہ کے استعمال کی ایک کثیر استعمال صورت یہ ہوتی ہے جیسے ولد حسن وجہ. پہلے تو یہ بتائیں یہ مرکب ہے یا جملہ ہے؟ یہ جملہ جملہ اسمیہ. آپ کی بات میں عارضی طور پہ مان رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے. ایک لڑکا جس کا چہرہ اچھا ہے، توصیف آ گئی نا اس میں، تو مرکب توصیفی والا آئے گا. ولد دوسرا حسن مرکب توصیفی ہے. عینہ، ایک لڑکا جس کی آنکھ اچھی ہے. بنتو حسن وجہہا، ایک لڑکی جس کا چہرہ اچھا ہے. بنتو حسنۃ عینہا، ایک لڑکی جس کی آنکھ اچھی ہے. یہ مثالیں مرکب توصیفی کی ہیں. اگر ولد اور بنت کو الف لام لگا کر معرفہ بنا لیں تو یہی مثالیں جملہ اسمیہ کی ہو جائیں گی. کیوں؟ جملہ اسمیہ کی شرط یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ولدن، بنتن، دونوں نکرہ آ رہے ہیں، مبتدا تو آیا ہی نہیں. اب اس کا تجزیہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ولد حسن وجہ، اس کے پہلے ٹکڑے کریں، ولد، حسن، وجہ، وجو اور ہو. ان کو ہمیشہ تجزیہ کرتے ہوئے، ترکیب کرتے ہوئے نحویت وہ جو ہوتی ہے آخر سے لاتے ہیں. اس میں دیکھیں وجہ ہو، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. ہاں، کیوں؟ یہ وجہ جو ہے یہ مضاف ہے، ہو جو ہے اس کی ضمیر ہے، مضاف الیہ مل کے جو ہے مرکب اضافی ہو گیا. آپ کی بات درست ہے. اب یہ جو حسنن ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس میں صفہ ہے، یہ مرکب اضافی جو ہے بن کے جو ہے یہ فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے. اب حسن کو دیکھیں، حسن جو ہے یہ اس میں صفہ ہے. اب یہ پورا مرکب جو ہے یہ فاعل کی جگہ پہ آیا اور یہ صف ہوئی. صفت فاعل اپنی صف سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ تو جملہ اسمیہ تھا، لیکن جملہ اسمیہ آ کس جگہ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے صفت کی جگہ پہ، یہ صفت بن رہا ہے. اور یہ جو ولد ہے
یہ کیا ہے؟ موصوف ہے. موصوف یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عبارت میں، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ جملہ فعلیہ اسمیہ کسی کا جز بن کے آ رہا ہوتا ہے، مرکب کچھ اور ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں ولد حسن وجہہ مرکب توصیفی ہے. کیوں؟ ولد جو ہے مبتدا نہیں بن رہا، معرفہ نہیں ہے، اور یہ سارا جو ہے جملہ اسمیہ تو بن رہا ہے، لیکن پورا جملہ اسمیہ جو ہے وہ صفت بن کے آ رہا ہے. تو صفت اور موصوف مل کے جو ہے مرکب توصیفی ہوئے. ولد حسن وجہ، اس کی ایک ترکیب اس طرح بھی کرتے ہیں، ان کو اس طرح لکھ لیتے ہیں ولد حسن وجہ. اب ان کو نیچے سے جوڑنا شروع کریں. وجہ جو ہے یہ مضاف ہوا، اس کا مضاف ہے، مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ کیا بن جائیں گے؟ مرکب اضافی. اور مرکب اضافی یہ پورا مرکب جو ہے بطور کیا آ رہا ہے؟ فاعل کیا آ رہا ہے. اور یہ فاعل جو ہے اپنے اسم صفہ کون سی ہے؟ یہ حسن، یہ اسم صفہ ہے. تو یہ فاعل اسم صفہ کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسم صفہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ ہو. اور جملہ اسمیہ پورا یہاں پہ اس جملے کے اندر جو ہے صفت آ رہا ہے، صفت کے طور پہ آ رہا ہے. کس کی؟ ولدن، موصوف کی. تو یہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ مرکب توصیفی. یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے. اس کے اندر جملہ اسمیہ ضرور ہے، لیکن اس جملہ اسمیہ کی یہاں پہ حیثیت جو ہے صفت کے طور پہ ہے، اور ولدن جو ہے وہ موصوف آ رہا ہے شروع میں، صفت اور موصوف مل کے مرکب. اسی طرح وہ باقی جملے تھے. اب دیکھیں میں نے اس میں تبدیلی کر دی، ولدن کو معرفہ کر دیا، الولد حسن الوجہ. اب بتائیں یہ مرکب ہے یا جملہ؟ جملہ. یہ جملہ ہوگا. کیوں؟ مبتدا اب ہمیں مل جملہ گیا، اس میں جیسے ہے، معرفہ ابتدا مبتدا اس ہوتا کا ہے. معرفہ ہے. تو اب ہم پہلے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں. الولد حسن وجہ. اب یہ جو وجہ ہے یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ مل کے یہ مرکب اضافی ہو کے یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ فاعل آ رہا ہے. خبر اور حسن جو ہے یہ اسم صفہ ہے. فاعل اور اسم صفہ مل کے جملہ اسمیہ ہو کے، اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے اس کی حیثیت جو ہے صفت کی نہیں ہوگی. اب اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کے آگے مبتدا کھڑا ہے، تو اب یہ کیا خبر چیز بنے گی؟ خبر جملہ یہ اسمیہ، خبر بن خبر جائے گی. خبر. یہ خبر اپنے جو ہے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ. اس کا مطلب یہ ہے خبر جو ہے واحد اسم بھی آ سکتے ہیں، جیسے اللہ غفور. ایک مرکب بھی آ سکتا ہے، جیسے یہاں پہ تھا کہ جملہ یہ جو ہے یہاں سے بھی ہوتا اگر حسن نہ ہوتا. اللہ وجوہ، الولد وجوہ، وجوہ جو ہے خبر کے طور پہ آتا، اور حسن کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ. تو خبر جو ہے ایک لفظ بھی ہو سکتی ہے، ایک مرکب بھی ہو سکتی ہے، ایک جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے خبر کے طور پہ. اس کو ہم دوسری ترتیب سے لکھتے ہیں الولد حسن وجوہ. ہم نیچے سے شروع کریں گے. وجہ کیا ہے؟ مضاف الیہ دونوں مل کے کیا بنائیں گے؟ مرکب اضافی. اب یہ مرکب اضافی کس حیثیت میں آ رہا ہے؟ یہ فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے. اور کس کا فاعل ہے؟ یہ اسم و صفہ کا ہے. اسم و صفہ کون سا ہے؟ حسنون. یہ اب فاعل اور اسم صفہ مل کے کیا ہے؟ یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ. لیکن جملہ اسمیہ بن کے اس جملے میں کیا رہا؟ ہم آگے دیکھیں گے. آگے کیا ہے؟ مبتدا کھڑا ہے تو ہمیں خبر چاہیے، تو یہ یہاں پہ یہ خبر بنے گا. خبر جو ہے اپنے مبتدا کیا ہے؟ الولد. ان دونوں کے ساتھ مل کے کیا ہو جائے گی؟ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. تو یہ اس کو ترکیب ہے. ترکیب ابھی آپ کو نہیں آئے گی، آپ کے QC 4-5 میں ہے بھی نہیں. یہ تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے میں نے اس کا فرق دکھانے کے لیے کہ ولد حسن وجہ اور الولد حسن الوجہ کا فرق کیا تھا. سوال جواب دیکھیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے، فَأَتَمَّهُنَّ،
اور انہوں نے پورا کر دیا انہیں، انی جاعلو کا، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں، لا ینالو عہد الظالمین، نہیں پہنچتا میرا عہد ظالم کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا اس لیے کہ وہ مخلص تھے، وہ فرما بردار مسلمان تھے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، وہ سچے مسلمان تھے، تمام درست ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ان کے ڈیش کی وجہ سے ساری انسانیت کا امام بنایا ہے، سچے ایمان، اللہ سے محبت، فرما برداری، اور وہ پہلے رسول ہیں۔ اس میں پہلے رسول تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، باقی یہ تین جواب درست ہیں۔ اللہ پر ذرہ برابر بھی شک کیے بغیر مضبوط ایمان رکھنا اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ دخول جنت، بڑے اجر اور جہنم سے نجات۔ نالا کا اس میں فائل ہوتا ہے نائل، ابتلا کا جو ہے مصدر ہوتا ہے ابتلا، امام کی جمع ہوتی ہے آئمہ۔ چوتھی جوڑی کیا ہے؟ تعلق کی جوڑی کو چوتھی جوڑی کہا جاتا ہے۔ تعلق کی جوڑی میں دوسرا لفظ کس سوال کا جواب ہوتا ہے؟ کس کا۔ تعلق کی جوڑی کی مثال اس میں کیا ہے؟ دین اللہ۔ تعلق کی جوڑی والے جملے میں پہلے لفظ اور دوسرے لفظ پر کون سی حرکت آئے گی؟ پہلے پہ جو ہے پیش اور دوسرے پر زیر۔ عربی میں ترجمہ کیجئے، دین کی مدد کرنے والا، نصر الدین۔ حل کذبت قوم ہود الرسول، ہود الرسول کیا ہوگا؟ نام کذبت قوم ہود الرسول۔ حل یرحمکم رب العالمین، نام یرحمنا رب العالمین۔ حل عبد اللہ صادق، نام عبد اللہ صادق۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ محمد معرفہ ہے اس لیے جو ہے مبتدا بن گیا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، جملہ فعلیہ ہے۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور QC1 کا جو ہے لفظی ترجمہ قواعد کا سننا، MP3 اپنے ساتھی سے یعنی ایک اسٹڈی پارٹنر سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اپنے لیے دعا کیجیے رب زدنی علما، اور جو ہے کوشش کیجئے کہ اب آپ کے اوپر بہت سے حقوق ہوں گے، QC1 کا بھی، 2 کا بھی، 3 کا بھی، 4 کا بھی، اب 5 کا بھی ہو جائے گا، تو کم از کم اپنی زندگی میں کسی ایک فرد کو وہ QC1 2 3 4 پڑھا کے اپنا یہ حق ادا کیجئے کہ آپ کو کسی نے سکھایا، آپ کسی کو سکھائیں۔ تو آئیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا آمین۔ بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے اب آپ پوچھیے۔